بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو نیو لائف ہندو مذہب سے بلونگ کرنے والا ہے۔ اس کے لیے ایک ایمرجنسی میں بنا رہا ہوں شارٹ ویڈیو۔ کوشش کروں گا اس کے ایک سوال پر اور اس کا جواب۔ اس نے سوال کیا ہے کہ ہم نے کب کہا کہ بھگوان سب جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق آپ کا بھگوان کچھ نہیں جانتا ہوگا، لیکن میرے مطابق تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور بھگوان کو بھی سب جاننا چاہیے، ورنہ پھر بھگوان میں اور انسان میں کیا فرق ہے جو اگر بھگوان بھی کچھ نہ جانے اور انسان بھی کچھ نہ جانے۔ اب آگے یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,23,999 دفعہ فیل ہوا، اس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا، ان کو پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ مین مقصد اس کا یہی ہے کہ بس ہر بار انسان بھولتا رہا اور یہ اللہ تعالیٰ یا نبی بھیجتا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناکامی کو اس میں ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس کو ایک اسکول سے ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسکول آف اللہ، یعنی کہ آپ کے اللہ کا ایک اسکول ہے جس میں 1,23,000 پیغمبر کو اسٹوڈنٹ نے بنایا۔ یہ اس کی سوچ دیکھیں کس ٹائپ کی ہے۔ اگر یہ پیغمبروں کو اسٹوڈنٹ بناتا ہے تو پھر عوام کو کیا بنائے گا؟ پہلے تو مجھے یہ جواب دو، تم بندوں کو کیا بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے اسکول میں 1,24,000 پیغمبروں کو تم اسٹوڈنٹ مانتے ہو، تو پھر بندوں کو کیا مانو گے؟ بعد اس نے کہا کہ یعنی کہ آپ کے اسکول میں 1,23,999 اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے بارے میں آپ کے اللہ کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، یعنی کہ آپ کے اللہ کو سب کچھ نہیں پتہ تھا۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو 1,23,999 نبیوں کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ تو شروع میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے اور باقی 1,23,999 کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے مطابق اب یہ اس نے کہا، میں نے کہا آپ کے اسکول والی اگزامپل تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا کریکٹ کرو۔ یہ 1,24,000 اسٹوڈنٹ نہیں، ان کو ٹیچر کا درجہ دے دو، اس کے بعد آگے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بناؤ۔ مسلمان، ہندو اور کرسچن جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ ان کو ٹیچنگ کرنے کے لیے آئے۔ اب اس کی مثال میں تمہیں ایسے دوں گا کہ ایک بندہ ایک گاڑی لیتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ریپیئرنگ اور مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں ایک ہی لوں گا اور وہ اس کو آخر تک چلاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب دنیا میں کب آبادی شروع ہوئی، کب سے پہلا انسان آیا اور کب آخری، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اربوں خربوں کروڑوں سال گزر گئے، آپ کو یہاں تک نہیں پتہ آپ کی ویر کس شیپ میں آئی اور کب کس بک کی شکل میں آئی، کس نے بک کی شکل میں اتارا اس کو۔ تو اتنا بھول جانے والے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا۔ ایک انسان کوئی چھوٹی سی مشین بناتا ہے تو اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اس کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ مشین کیسے ٹھیک ہو، کس طرح سے چلتی رہے گی تو ٹھیک رہے گی اور کس طرح سے چلے گی تو خراب ہو جائے گی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کب مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی اور کب نہیں، تو وہ مشین کی مینٹیننس وغیرہ کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ اس کے انسان بھولنے والا اور ساتھ ساتھ اس کو بہکانے والا شیطان اور اس کی خواہشات موجود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا ایک ہی کلمہ تھا، جو کہ آپ کا برہما سوترا ہے۔ اب آپ اپنے برہما سوترا کے بارے میں جان سکتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آخر تک یہی ہے کلمہ۔ چوری تمہاری ایک بات صحیح ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ فرسٹ تھنگ کہ آپ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ مانو یا نہ مانو، میرے نزدیک یار یہ دنیا ایک خدا نے بنائی ہے، جو بھی ہے وہ فی الحال اس کو اس سائڈ پہ رکھ دو، ایک خدا نے بنائی ہے، چاہے وہ اس کو آپ بھگوان کہو یا گاڈ کہو یا اللہ کہو، اس نے بنائی ہے، تو اسی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔
اب اب اس حساب سے دیکھا جائے تو سب انسان اس ایک خدا کے ایک بھگوان کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہو گئے. میں نے برہما سوترا کی اگزامپل دے کے بولا کہ برہما سوترا کو دیکھا جائے تو سب ٹیچرز کا ایک ہی میسج تھا. تم نے کہا کہ وہ کاپی ہو یا اوریجنل ہو، بھائی میسج کو دیکھا جائے، میسج دیکھو، میسج ایک ہی ہے، چاہے وہ آپ کے ایشور کا میسج ہے یا ہمارے اللہ کا میسج ہے، تو میسج ایک ہی ہے. تو میسج دینے والوں نے اپنا میسج ٹھیک دیا. اب لینے والوں نے اگر اس کو لے کر بت بنا لیے تو یہ ان کا قصور ہے. لینے والوں نے لے کر اگر اس کو اس کی اولاد بنا لیا تو یہ ان کی مسٹیک ہے. دینے والوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا. اب میری اگزامپل مان لو ایک کلاس ہے، اس کو ایک ٹیچر ٹیچ کر رہا ہے، تو بتاؤ کیا ٹیچر کی وش نہیں ہوتی کہ اس کا ہر اسٹوڈنٹ کامیاب ہو اور اس کو کامیابی. بٹ آپ دیکھو ٹیچر جتنی بھی محنت کرے، سخت کام محنت کرے، لیکن اس کے کچھ اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں اور کچھ فیل ہو ہی جاتے ہیں. نیکسٹ ڈے آپ جا کر کبھی ٹیچر کو بلیم کرو، پرنسپل کو کمپلین کرو کہ ٹیچر انکوالیفائڈ رکھا ہے. کیا ایک 1 کلاس کو یا 2 کلاس کو پی ایچ ڈی کا ٹیچر اگر ٹیچ کروائے تو کیا سب اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جائیں گے؟ ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر پڑھائے تو کیا سب اسٹوڈنٹ پاس ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں پاس ہو سکتے. جو انٹرسٹ لیں گے وہی پاس ہوں گے، جو انٹرسٹ نہیں لیں گے وہ فیل ہی ہوں گے. تو یہ بات کرنا کہ ٹیچر انکوالیفائڈ تھے یا ٹیچر کوالیفائڈ تھے، یہ کیا کوئی معنی نہیں رکھتی. اب آتا ہوں 1,24,000 ٹیچروں کیوں آئے ڈائریکٹ پرافٹ محمد کیوں نہیں آئے؟ تو 1 مور ایگزامپل. آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کی ضروریات الگ تھیں، آپ جب بڑے ہوئے آپ کی ضروریات الگ تھیں. اسی طرح جب انسان شروع کے ٹائم میں تھا تو اس کی ضروریات شروع کے ٹائم کے مطابق تھیں، لہٰذا ان کے شروع کے ٹائم کے پروفٹ آئے. پھر کرتے جیسے انسان کی دماغی صلاحیت ایڈوانس ہوتی گئی، دماغ بڑھتے گئے، ان کی سوچنے کی صلاحیت بڑھتی گئی، ویسے ویسے پیغمبر زیادہ آتے گئے اور ایڈوانس ان کو زیادہ چیزیں پڑھانے کے لیے، زیادہ ٹیچنگ کے لیے زیادہ شیپ میں آتے گئے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئے. اب اپنے آپ کو دیکھ لو، کلاس 1 میں آپ 2+2 والے کویشچن سالو کرتے یا 2-2 والے کویشچن ہوتے ہیں، ایڈیشن یا سبٹریکشن، لیکن کلاس 10 میں الجبر آ جاتا ہے، ایکویشن آ جاتی ہیں، جیومیٹری آ جاتی ہے، کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اب یہ کیپیسٹی کے حساب سے ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ارلی سٹیج میں بھی پروفٹ بھیجے، میڈل سٹیج میں بھی پروفٹ بھیجنے تھے اور لاسٹ سٹیج میں بھی پروفٹ بھیجنے تھے. اب اس نے کہا چلو تمہاری بات ٹھیک صحیح ہے، ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو ہم ٹیچر کو بلیم نہیں کر سکتے، مگر اگر سب اسٹوڈنٹ فیل ہو گئے اور صرف ایک اسٹوڈنٹ پاس ہوا، اب یہ پھر وہ اسٹوڈنٹ ان کو پیغمبروں کو ہی بول رہا ہے. اگر اللہ سب کچھ جانتے تھے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو آپ ہی کے لوگ کہتے ہیں. تو پھر اللہ کو ان نبیوں نہیں پتہ تھا کہ وہ سب لوگ ان کی باتوں کو بھول جائیں گے. پھر صرف وہ کیسے پاس ہو گیا جن کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا. اب آپ کے اگزامپل دی، آپ نے گرینڈ فادر کی اگزامپل دی. ماں باپ کو آگے کے فیوچر کا تو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے ان کی نصیحتیں اس نے کس طرح سے ہی میری باتوں کو لیا مجھے نہیں پتہ. تو یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے پوچھا تھا، یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے جو میں نے پہلے پوچھا تھا. اگر اللہ کو پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ایک کامن انسان کی طرح ہی ہے جن کو فیوچر پتہ نہیں. بھائی آپ نے خود اپنے بھگوان کے بارے میں کہا کہ ہم نے کب کہا کہ وہ اس کو سب پتہ ہے.
تو میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا، اسی لیے اس کے بھولنے کی وجہ، بھولنے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو ایک ہی میسیج دے کر بھیجا جو آپ کے برہما سوترا میں ہے۔ برہما سوترا کی میں نے اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے برہما سوترا اور ہمارا کلمہ توحید ایک ہی ہے۔ اب بار بار اسٹوڈنٹ بنا رہے ہو پیغمبروں کو تو یہ بات غلط ہے، اسٹوڈنٹ وہ نہیں تھے، اسٹوڈنٹ ہم لوگ ہیں۔ اب آپ لوگوں نے مندر میں رام اور کرشنا کی مورتیاں بنا لیں، کرسچنز لوگوں نے حضرت جیسس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو اب یہ آپ کی مسٹیک ہے اور کرسچنز لوگوں کی مسٹیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے برہما سوترا میں بولا ہے، یہ آئے گا برہما سوترا۔ اللہ تعالیٰ برہما سوترا میں بولتا ہے کہ دیر از اونلی ون گاڈ ناٹ اے سیکنڈ، دوسرا کوئی نہیں، دیر از اونلی ون گاڈ، یہاں پر صرف ایک ہی خدا ہے، دیر از نو ناٹ اے سیکنڈ، کوئی دوسرا نہیں، ناٹ ایٹ آل، کوئی بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل 2 دفعہ آیا ہے اس برہما سوترا میں۔ اس کی اوریجنل ٹرانسلیشن کے اندر، برہما سوترا کے اوریجنل ٹرانسلیشن کے اندر 2 دفعہ ناٹ ایٹ آل آیا ہے کہ دوسرا کوئی نہیں، ناٹ ایٹ آل کوئی نہیں، ناٹ ایٹ آل کوئی بھی نہیں، اینڈ ناٹ ان اے لیسٹ، اور ذرا سا بھی نہیں۔ تو بھائی تم نے تو اتنے بڑے بڑے رام اور کرشنا کی مورتیاں بنا لیں، یہاں پہ تو ناٹ ان اے لیسٹ لکھ دیا گیا ہے تمہارے برہما سوترا میں۔ اب یہ تم نہیں مانتے، تم اس کو فالو نہیں کر رہے، تو یہ تمہاری مسٹیک ہے کہ ان کی۔ اب ناٹ اے سیکنڈ یہاں پہ لکھتے ہیں، ناٹ اے سیکنڈ، تو یہ کرسچن لوگ غلط مان کر غلط ہو گئی یا اس مسلمان غلط ہیں؟ ناٹ اے سیکنڈ کو دیکھا جائے تو اسلام غلط، مسلمان غلط ہیں یا کرسچن غلط ہیں؟ ناٹ ان اے لیسٹ کو دیکھا، ناٹ ان اے لیسٹ بٹ کو دیکھا جائے تو تم غلط ہو یا اس مسلمان غلط ہیں؟ اب یہ تمہارے قرآن، تمہاری ویداس کے اندر 13 ریفرنسز ہیں جو میں تمہیں بار بار دے رہا ہوں، اب تم مجھے کہتے ہو کہ ان کے ساتھ میں ان کی سنسکرت بھی لکھوں، تمہیں میں نے لکھ دیا تمہاری وید کے اندر یجر وید چیپٹر 32 اور شلوک 3 میں، جس کی ٹرانسلیشن اب تم چیپٹر 32 میں خود جاؤ، ورڈ 3 خود دیکھو، مجھے سنسکرت سیکھنی پڑے گی، میں جا کے 2-3 سال لگا کے سنسکرت سیکھوں، پھر آ کے یہاں پر سنسکرت بھی لکھوں، تب جا کے تم بولو کہ ہاں بھائی، پھر تم چیک کرو کہ بولو کہ ہاں بھائی یہ تمہاری یجروید کی شلوک ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ شلوک نمبر 3 تمہاری وید کے اندر ہے یا نہیں؟ یہ شلوک نمبر 3 تمہاری وید کے اندر ہے یا نہیں، مجھے صرف یہ بتا دو۔ یجروید چیپٹر 32 میں تمہارے شلوک نمبر 3، یہ شلوک 3 جو ہے اس کا یہ ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ سنسکرت تمہیں آتی ہے، مجھے نہیں آتی۔ اس کے علاوہ تمہاری یجروید چیپٹر 40 اور شلوک 8 میں گاڈ از باڈی لیس اینڈ پیور، اس کے خدا کی کوئی شیپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، تم لوگوں نے تو مورتیاں بنا لیں۔ دیر از نو امیج، تمہارے یجروید چیپٹر 32 شلوک 3 میں دیر از نو امیج آف ہم، ہی از ان بورن، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ہماری قل هو اللہ احد پوری کی پوری تمہاری شلوک 3 میں آ جاتی ہے، سورت 112۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ ہماری قرآن اپلیکیشن، یہ ہماری قرآن کی اپلیکیشن، یہ ہماری ساری صورتیں ہیں جو چیپٹرز ہیں جن کو میں بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ چیپٹر 1، یہ چیپٹر 112، 112 صورت، چیپٹر 112۔ قل هو اللہ احد، اللہ از ون، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دا ایٹرنل ریفیوج۔ اس کی ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ٹرانسلیشن نہیں پتہ۔ اللہ ابدی
پناہ یعنی کہ بے پناہ شروع سے ہمیشہ سے لاتعداد. لم یلد ہی neither begotten nor in born. یہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا نہ وہ پیدا ہوا. اس کی بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وہ نہ سوچ میں الجھے اور نہ ہی پیدا ہوا، نہ ہی وہ پیدا ہوا. neither begotten nor is there to him equivalent. اور اس کے مقابل کوئی بھی نہیں. نہ ہی اس کی پاس کوئی برابر ہے، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں. تو اب یہ تمہاری there is no image. He is unbound. اب جو he is unbound and he should be worshipped. اور یہ تمہاری پوری کی پوری کل واللہ احد کا نچوڑ اس تمہاری وید کے اندر موجود ہے. تمہاری یجروید چیپٹر 32 شلوک 3 میں موجود ہے. پھر there is entire darkness. Those who worship are natural things like air, water, etc. میں اب یہاں پہ لوگ بھی آ جائیں گے، بندے بھی آ جائیں گے، جیسے آپ کے رام اور کرشنا، کہ وہ بھی قدرتی لوگ ہیں. وہ بھی قدرتی ذریعے سے پیدا ہوئے، دنیا میں آئے اور قدرتی طریقے سے دنیا میں آئے. تو اب ان کو بھی اس میں آپ اس ورس کے مطابق یجروید چیپٹر 40 شلوک 9 کے مطابق آپ ان کو بھی اس کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے. رگ وید بک 1 چیپٹر 164 شلوک 46 میں سے دس آل ون گاڈ از مینی نیم. اور اللہ ایک ہی ہے، اس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں. اب اس شلوک کو اسلام کے مطابق قرآن کے اندر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. Allah, He is Allah, the Creator, the Inventor, the Fashioner. To Him belong the best names. Whatever is in the heaven and earth مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو نظر آئے گا. آپ اس کی ٹرانسلیشن خود کر لیں انشاءاللہ. پورے سب سے مین چیز He belong the best names. Whatever in the heaven and earth. زمین اور آسمان کے جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے لیے ہیں، انہی کے لیے ہیں. اور وہ سب کچھ ہے. وہ العزیز الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو پھر یہ صرف اب آپ ہی بتائیں اپنے ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا یہ اس آیت کی، اس شلوک کا اپڈیٹڈ ورژن یہ آیت نہیں؟ سے دس آل ون گاڈ ان مینی نیمز. کتنا انکار کرو گے تم لوگ، کب تک کرو گے؟ سبحان اللہ. Do not worship anyone beside him along praise. اب یہاں پر بھی وہی چیز ہے. تو بھائی یہ تمہاری ریگ وید بک کا نام ہے، یہ تمہارا بک نمبر 8 اور ہم نمبر چیپٹر نمبر 1 اور شلوک نمبر 1. تو اب تم ڈھونڈو. اب مجھ سے تم بار بار ایک ہی میسج کر رہے ہو. اب یہاں پر اوپر مجھے جو میسج کیے ہیں، اب میرے جیسے بندے اور میں آپ لوگوں کو بولوں کہ آپ لوگ مجھے عربی لکھ کے دو. یہاں پر ہی مجھے میسج کیے ہیں کہ سورہ 33 آیت نمبر 3، سورہ 15 آیت نمبر 19، سورہ 2 آیت نمبر 22. اب یہ انہوں نے مجھے میسج کیا. اب ان کو میں الٹی بہانے بنانا شروع کر دوں، جواب دینے کے بجائے الٹے بہانہ بنانے شروع کر دوں کہ بھائی مجھے تم عربی بھی ساتھ میں لکھ کے بھیجو، سورہ 33 آیت نمبر 3 کی عربی بھی ساتھ میں لکھ کے بھیجو.
سورت 15 کی عربی بھی ساتھ میں لکھ کر بھیجو، تو یہ کون سی لاجک ہے؟ کوئی دماغ لگاؤ۔ اب یہ مجھے میرا کام بنتا ہے بھائی، اس نے مجھے ریفرنس نمبر دے دیے، میں سورہ 13 آیت نمبر 3 میں خود جاؤں۔ یہ سورہ نمبر 13 میں جا رہا ہوں، سورت نمبر 13، یہ سورہ رعد آیت نمبر 3، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ اب یہاں پر میں آ گیا۔ اب جو چیزیں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے اس کو میں دیکھوں گا، بات کروں گا، بیان کروں گا، انشاءاللہ بات کروں گا۔ اب میں اس کو بولوں کہ نہیں جی مجھے ساتھ میں عربی بھی بھیجو، بھائی مجھے تمہاری سنسکرت ملے گی تو میں تمہیں ضرور بھیجوں گا۔ تمہارے پاس اگر کوئی ایسا لنک ہے جس میں سے تم میرے لیے، جس میں مجھے سنسکرت مل جائے، لیکن پھر مجھے فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں اس کی ٹرانسلیشن پھر بھی نہیں جانوں گا، لیکن تم پھر بھی مجھے دے دو۔ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں جب اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یار، میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ نہیں بھائی یہ شلوک نہیں ہے، یہ بس ریفرنس نمبر ہیں، جیسا آپ کے قرآن میں ہے کہ عربی لینگویج میں آیت ہوتا ہے، پھر اس کا میننگ انگلش میں، ہندی میں یا پھر کوئی بھی لوکل لینگویج میں دیا جاتا ہے۔ جو آپ کا عربی لینگویج ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہمارے دھرم میں سنسکرت لینگویج میں شلوک منترا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے گیتا کا آپ کو ریفرنس دیا، جسٹ ایگری اینڈ اینگر والا، تو وہاں پر میں نے شلوک بھی دیا جس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایکچول میں کیا ہے۔ آپ جا کر دیکھو، اور آپ کو جو ریفرنس نمبر ہے یجروید چیپٹر 33 کا شلوک 2، ورس 3 کا شلوک 2۔ اب یہ پورا معاملے کو گھمانا چاہتا ہے کہ جب تک میں سنسکرت والا اس کو لکھی ہوئی نہ دوں گا تو تب تک یہ مجھے سویترا اپنشد چیپٹر 6 اور شلوک 9 کو مجھے کوئی ٹرانسلیشن کر کے اس نے مجھے نہیں بتانی اپنی زبان سے۔ کیونکہ اس کو اپنی زبان کا پر یقین ہے کہ اس کی اپنی زبان سے وہی بات کرے گا کہ ہاں جی مورتی پوجا تو غلط ہے۔ پھر میں اس سے یہ پوچھوں کہ تم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے، پھر اس کو یہ بات بتانا پڑے گا۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ یہ جواب مجھے دے، تو مجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں سنسکرت میں اس کو لکھی ہوئی آیت دوں، اس کی سنسکرت میں لکھی ہوئی ورسز دوں، جیسا کہ یہ اب مجھے دے رہے ہیں۔ بھائی یہ سنسکرت والی تم مجھے دکھا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ میں تمہیں یہاں پر اوپر 16:21 لکھا ہوا ہے اور یہ تم نے سنسکرت مجھے دکھا دی ہے، نیچے اس کی ٹرانسلیشن تم نے مجھے دی۔ اب میں تمہیں 16:21 ہی دوں گا، تم خود سنسکرت والی بھی نکالو اور ٹرانسلیشن تم خود نکالو، اور تمہیں میں نے سب کی ٹرانسلیشن دے دی ہے۔ یہاں پر اوپر تم واضح طور پر لکھا ہوا ہے 16:21 سنسکرت میں لکھا ہوا ہے، چیپٹر جو بھی ہے چیپٹر 16 اور ورس شلوک 21 تم نے لکھا ہوا ہے، یہ پورا شلوک 21 تم نے لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ نیچے اس کی انگلش ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ 16:21 پھر یہ دوبارہ تم نے لکھ دیا اس کو، تو اب میں نے تمہیں یہی نمبر دیا ہے 16:21 والا، 21 کے حساب سے میں نے تمہیں نمبر دے دیا ہے۔ مجھے تم اس کے حساب سے ان کے نمبر دے سکتے ہو تو دے دو، میرا تمہیں جواب یہی ہے۔ یہ میں نے نمبر دے دیے، یجروید چیپٹر 32 شلوک 3، 16:21 مثال فار ایگزامپل یجروید چیپٹر 16 شلوک 21، یہ میں نے تمہیں خود ریفرنس نمبر دے دیے سارے۔ مہربانی کرو مجھے سنسکرت سیکھنے پر مجبور مت کرو، جو جواب دینا ہے اگر تو دے دو، نہیں دینا تو اور سوال کرو، تمہارے سوال کا جواب کلیئر کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی فیل نہیں ہوا۔ تم لوگوں نے اپنا برہم سوترا بھول گئے، تم لوگ اپنا برہم سوترے پر عمل کرنا بھول گئے، تم لوگ اپنا یجروید چیپٹر 32 شلوک 3 کے اوپر عمل کرنا بھول گئے، تم لوگ یجروید چیپٹر 40 ورس شلوک نمبر 80 کو
بھول گئے تم لوگ یجروید چیپٹر 40 شلوک 9 کو بھول گئے تم لوگ رگ وید بک 1 چیپٹر 164 شلوک 46 کو بھول گئے تم لوگ رگ وید بک 8 ہیم 1 شلوک 1 کو بھول گئے تم لوگ بک 6 ہیم نمبر 45 شلوک نمبر 16 کو بھول گئے تم لوگ بھگوت گیتا چیپٹر 7 شلوک 20 کو بھول گئے تم لوگ اپنشد چیپٹر 4 شلوک 19 کو بھول گئے تم لوگ سویترا اپنشد چیپٹر 4 شلوک 20 کو بھول گئے تم لوگ چندوگیا اپنشد چیپٹر 6 سیکشن 2 شلوک 1 کو بھول گئے تم لوگ ستیہ اپنشد چیپٹر 6 شلوک 9 کو بھول گئے تم لوگ اپنا بھرم سوترا مین اس کو بھول گئے۔ مسلمان تمہارے ان سارے شلوکوں پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمان تمہارے ان ساری شلوک پر عمل کر رہے ہیں۔ کرسچن لوگ ان ساری شلوک کو بھول گئے۔ مسلمان ان ساری شلوک پر عمل کر رہے ہیں اسپیشلی بھرم سوترا پر تو مکمل عمل ہو رہا ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not in the least bit. ذرا سا بھی خدا دوسرا خدا نہیں۔ تو آپ بات کو گھماؤ نہیں، اس بات کو مان جاؤ کہ خدا نے اپنے پیغام کو بھیجنے کو زندہ رکھنے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ سب سے مین کوشچن تمہارا میں تم سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے رام اور کرشنا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے آئے ہیں، ان کے پاس سے لے کر آج تک تمہارا کوئی بھی ایسا نہیں آیا، اور تم لوگ اپنی ہی بک کی ساری ورسز کو، ساری شلوک کو بھول کر تم لوگ ایک پتھروں کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم لوگ قدرتی چیزوں کے پیچھے۔ They are entering darkness those who worship the natural things like air, water, fire, etc. They are sinking more in darkness who worship created things. Created thing میں کرسچن جی created things میں آتے ہیں کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں، بھگوان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ created میں نہیں ہے۔ آپ کے رام اور کرشنا کریٹڈ تھنگ میں آتے ہیں، ان کے ماں باپ وغیرہ موجود ہیں، تو آپ and they are sinking more in darkness who worship created things. تو تم لوگ تو کہاں جاؤ گے؟ It is up to you now. میرا کوشچن اور میرا جواب، ایک سوال ایک ہی جواب۔ اللہ تعالیٰ نے جو ناکام ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر نبی کا ایک ہی میسج تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک میسج۔ آپ نے ایک جگہ پہ میسج لکھا کہ آدم علیہ السلام تو کرسچن تھے، تم ان کو مسلمانوں کے ساتھ لگاتے ہو، تو بھائی میں آخر میں تمہیں اسلام کا مین اصول بتا دیتا ہوں۔ ہمارا اسلام کا مین اصول یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایک کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تو ہے، لیکن اس کلمے کے ساتھ اگر ہم اس کلمے کا انکار کریں گے، اگر ہم یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کلمے کا انکار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، اگر ہم اس کلمے کا انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، ہم اس کلمے کا انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اگر ہم اس کلمے کا انکار کریں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک پڑھتے رہیں لیکن ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اگر ہم یہ کلمہ نہ پڑھیں، یہ کلمہ نہ مانیں، اس کلمے کو نہ مانیں اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہمارے لیے لازمی ہے ہم پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ 1,24,000 میسنجر آف دی اللہ، جی ہم نے ماننا ہے۔ تو اس چیز کو آپ غلط
طرف مت لے کے جاؤ. ہم لوگوں کا جب تک حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں ہوگا ہم مسلمان نہیں ہوں گے. ہمارا جب تک حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل. اب یہ تو وہ نام ہے جو 26 نام ہے جو قرآن میں ہیں. اب پیچھے رہ گئے 1,23,976 974 1,23,974 نبی وہ ہیں جن کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. لہذا ہمارا بلیو ان پر بھی رکھنا لازمی ہے. وداؤٹ بلیو ان کے اوپر بھی بلیو کہ ہم نہیں مانیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے. میں بھی ان 1,23,974 میں آپ کے رام کرشنا بھی شامل ہوں. میں بھی ان میں گرو نانک بھی شامل ہوں. میں بھی ان میں گوتم بدھ کے بھی شامل ہوں. اس لیے پروفٹ محمد تک جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں ہم مسلمانوں کے لیے سب کا احترام، سب کی رسپیکٹ ضروری ہے. تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، ورنہ ہم اسلام سے خارج ہیں. کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ بائبل کو بھی اللہ کی کتاب نہ مانے. جب تک وہ بائبل کو، جب تک وہ تورات کو، زبور کو، انجیل کو اللہ کی کتاب نہ مانے اور 72 صحیفے کو قرآن کے ہٹ کر ان 4 کتابوں سے ہٹ کر دنیا میں آئے، ان پر مسلمانوں کا بلیو نہ ہوا، تب تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا. اسی بلیو کو دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی دوسرا مذہب زبردستی پھیلے تو پھیلے، لیکن اسلام دنیا میں کبھی زبردستی نہیں پھیل سکتا. کیونکہ آج میں اگر آپ کو گن پوائنٹ پر آپ سے پڑھا دوں کلمہ کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، آپ کلمہ تو پڑھو گے، لیکن دل میں اگر آپ کسی بھی پروفٹ کو نہیں مانو گے تو آپ مسلمان نہیں ہوگے، مسلمان نہیں ہو. اس لیے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دل سے سب نبیوں کو، پروفٹ کو مانتے ہیں، وہی پورے مسلم ہیں. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. والسلام، اللہ حافظ.